بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو لعنت فرما کے اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، وہ شخص کوئی اور نہیں تھا بلکہ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے بدبخت شخص کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لعنت فرمائی اور اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا تھا۔ محترم ساتھیو، آخر وہ بدبخت شخص کون تھا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے لعنت کروائی اور اس کو مدینہ سے بھی باہر نکال دیا تھا؟ محترم ساتھیو، آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی اور وہ بدبخت شخص کون تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعنت فرمانے کے بعد مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا۔ محترم ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری انسانیت کے لیے یہاں تک کہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کبھی بھی کسی کے لیے بد دعا نہ نکلتی تھی، لیکن آخر ایسا کون سا بدبخت شخص تھا اور اس کا گناہ کیا تھا جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے لعنت اور بد دعا جاری ہوئی اور اس کو مدینہ سے بھی نکال دیا گیا؟ محترم ساتھیو، مشرکین مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ تکالیف پہنچایا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ خندہ پیشانی کے ساتھ نہ صرف ان کی تکالیف کو برداشت کیا بلکہ ان کے حق میں ہمیشہ دعا فرمائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور صحابہ کرام کی بے پناہ خدمت کی، اور یہاں پر انصار صحابہ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین صحابہ کو اپنا بھائی بنا لیا۔ لیکن اس کے باوجود ان لوگوں میں بھی کچھ منافقین شامل تھے جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تو دین اسلام کا دم بھرتے تھے، لیکن تنہائی میں اور مشرکینوں اور کفار کے پاس جا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چغلیاں کیا کرتے تھے اور ان کی برائیاں کیا کرتے تھے۔ انہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک سگا چچا حکم بن عاص بھی شامل تھا۔ یہ بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا اور توحید کا پرچار کرتا تھا، لیکن باطنی طور پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام کے خلاف تھا۔ اس بدبخت کی یہ جرت تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرے بازار میں نقلیں بھی اتارا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا۔ اور یہی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ خلوت فرما رہے ہوتے تھے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں جھانکنے کی جسارت بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین برداشت نہ ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اس بدبخت شخص پر لعنت فرمائی جائے اور اس کو مدینہ منورہ سے باہر نکال دیا جائے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن حکم بن عاص کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہ شخص اور اس کے تخم میں موجود اس کی اولاد ملعون ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم بن عاص کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم دونوں پر لعنت فرمائی۔ کچھ روایات میں راوی یہ بھی لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مروان کو لایا گیا جو کہ حکم بن عاص کا بیٹا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ملعون ہے۔ حکم بن عاص چونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سگا چچا تھا، یہی وجہ تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین یعنی مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ بنتے ہی اپنے اس چچا کو اور اس کے بیٹے مروان بن حکم کو مدینہ واپس
واپس بلا لیا تھا۔ راوی روایات میں بیان کرتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے خلیفہ یعنی حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ اجمعین دونوں نے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی خلاف ورزی نہ کی تھی اور ان دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ واپس نہ بلایا تھا، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار ہونے کی بنا پر ان دونوں کو مدینہ واپس بلا لیا تھا اور مروان بن حکم کو اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا، اپنا داماد بھی بنا لیا اور اس کو اپنی خلافت کی کئی اہم ذمہ داریاں بھی سونپ دی تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ یہی مروان بن حکم بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ان کی حکومت و اقتدار کے لیے ایک درد سر بن کر رہ گیا تھا، اور اسی کی سازشوں کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور حکومت اس قدر مشکلات کا شکار ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود شہید کر دیا گیا۔ یہی وہ بدبخت مروان بن حکم تھا جس نے حضرت امام حسن علیہ السلام کو زبردستی ان کی ہی ایک بیوی کے ذریعے زہر دلا کر شہید کروا دیا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر اس بدبخت نے تیر برسائے تھے، اور امام حسن علیہ السلام نے چونکہ وصیت کی تھی کہ مجھے میرے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا جائے، لیکن مروان بن حکم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں امام حسن علیہ السلام کو دفن کرنے کی مخالفت کی اور امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر اور ان کے جسد اطہر پر تیر برسائے، جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کے لاشہ مبارک سے خون جاری ہو گیا اور امام حسن علیہ السلام کو 2 بار کفن دینا پڑا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا اور پکا محب اہل بیت بنا دے۔